بالعالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ جو ہماری آج کی گفتگو ہے اس کا بنیادی تعلق بنیادی طور پر تقریر اور مجلس کی تیاری ہی کے حوالے سے ہے۔ اب آواز آ رہی ہے یا ابھی بھی مشکل ہو رہی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ شکریہ۔ مجلس اگر بنیادی طور پر ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو یہ 3 اس کے اجزاء بنیں گے: خطبہ، بیان اور مسائل۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس ہے، بہت بنیادی سی بات ہے کہ یہ خطبہ ہے، بیان ہے اور مسائل۔ عام طور پر جو ہمارے یہاں روش ہوتی ہے، یہ مولانا کام کر رہا ہے لیکن آواز ناراضی ہے۔ نہیں معلوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اب ٹھیک ہو گیا۔ یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد محمد و آل۔ اچھا، یہ جتنی بھی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے 100% اتفاق کریں۔ آپ کا اس سے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی 2+2=4 والا معاملہ نہیں ہوتا۔ افراد اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے اپروچز رکھتے ہیں، اپنا اسلوب ہوتا ہے، مگر جو میں بات بیان کر رہا ہوں اس کو خود ذہن میں رکھتے ہوئے آگے ہم اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہیں کہ خطبہ، بیان اور پھر مسائل، یہ 3 حصے ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ آپ میں سے بعض احباب وہ ہوں گے کہ جو پہلے سے مجالس پڑھ رہے ہیں، ان کا ایک تجربہ ہے، ان کا ایک ایکسپیرینس ہے۔ بعض ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ماضی قریب کے اندر مجلس پڑھنا شروع کیا ہوگا، بعض ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے شاید ابھی مجلس پڑھنا باقاعدہ شروع نہیں کیا ہوگا۔ تو تینوں طرح کے افراد ہوں گے۔ وہ احباب کے جنہوں نے یا مجلسیں کم پڑھی ہیں یا مجلس پڑھنا ابھی شروع نہیں کیا، ان کے لیے میں گزارش کروں گا کہ خطبے کا ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ وہ بنا لیں جو بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایک وہ خطبہ ہے کہ جس کو آپ بہت طولانی بنائیں، کہ جس کے اندر نہج البلاغہ میں امیر المومنین کی حمد ہے، اس کو آپ نے اٹھایا اور اس کو مثلا 3-4 منٹ تک حمد پروردگار کرتے رہے، اس کے بعد پھر 2-3 منٹ تک پیغمبر اکرم کی حمد کرتے رہے یا ثنا کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر آل محمد سے متعلق آپ نے 2-4 جملے کہے، تقریباً 5-6 منٹ 7 منٹ کا یہ خطبہ فقط ابتدائیہ جو ہے وہ بن جائے۔ یہ ان افراد کے لیے ایڈوائزیبل نہیں ہے کہ جنہوں نے ابھی اتنا زیادہ تجربہ حاصل نہیں کیا ہے۔ ان کے لیے بہت مناسب ہے کہ وہ اپنے خطبے کو مختصر رکھیں۔ اگر صرف اتنا بھی رکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین کافی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد مثلا والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اور پیغمبر اکرم کا نام لیں کنیت کے ساتھ، لوگ درود پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ اہل بیت کا ذکر کریں، اور پھر اس کے بعد اعداء مجمعین کے اوپر لعنت بھیج کر آگے بڑھ جائیں، اور پھر آپ جب درود وغیرہ ہو جائے تو اپنی آیت سے اپنی مجلس کو باقاعدہ شروع کریں۔ ان افراد کے لیے کہ جو نئے ہیں، کم تجربے کے ساتھ ہیں، ان کے لیے میری ہمیشہ یہی ایڈوائس ہوگی کہ وہ اس کو مختصر رکھیں، اس کو طولانی نہ کریں۔ اچھا، وہ احباب کے جو ایک عرصے سے مجلسیں پڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے خطبہ پڑھنا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک پریکٹس کے اندر آ چکے ہیں، ان کو بھی میں یہ مشورہ دوں گا کہ خطبے کو خواہ بہت طولانی مت کریں۔ یعنی یہ خطبہ جو ہے، اس کا ڈیوریشن اعوذ باللہ سے لے کر آخر تک جو آپ کا آیت کو تلاوت کرنے کا موقع ہے، اگر یہ 4 منٹ کے اندر کمپلیٹ ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ 3 سے 4 منٹ، 4.5 منٹ کے اندر مکمل ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ آپ میں سے وہ احباب وعلیکم السلام بیٹا، آپ میں سے وہ احباب کہ جن کا لحن بہت اچھا ہے، جو قرأت بہت اچھی کر سکتے ہیں، وہ اگر اس کو تھوڑا سا طولانی کریں تو اچھا ہے، مناسب ہے۔
وہ اگر اچھے لہن کے ساتھ جس طرح سے قراء قاری قرأت کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ بھی خطبے کو بھی پڑھتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اس کے ایک امپیکٹ ویلیو ہے، اس کا ایک اثر ہے سامعین کے اوپر. تو بہت اچھا ہے کہ وہ اگر اس کو مثلا 3 سے 4 منٹ کی جگہ 6 منٹ تک لے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ احباب کہ جن کی قرأت اتنی اچھی نہیں ہے یا جو اس حوالے سے اسپیشلٹی نہیں رکھتے، ان کو میرا مشورہ 3 سے 4 منٹ کا ہی ہوگا. جب آپ خطبہ پڑھیں تو ایک مرتبہ پھر ابتدا میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، اعراب کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ایشوز آ سکتے ہیں کہ وہ جملہ غلط تو نہیں ہو گیا، صیغہ کون سا آنا چاہیے تھا، ماضی کا ہونا چاہیے تھا، مستقبل کا تو نہیں پڑھ دیا. یہ مسائل ہوتے ہیں. تو اس موقع پر مناسب ہوتا ہے کہ اپنے کسی سینئر سے جو بھی خطبہ آپ کو پسند آئے، چاہے وہ خطبہ آپ نے خود ڈیولپ کیا ہے یا وہ خطبہ آپ نے کسی ماہر مقرر سے لیا ہے، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر جو اپنے اساتذہ ہیں، جو اپنے سینئرز ہیں، ان کو ایک مرتبہ اس کو دکھا دیں اور پھر اس کو میمورائز کر لیں تاکہ یہ ایشو جو ہے ونس اینڈ آل سیٹل ہو جائے اور اس کے اندر پھر کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے. مثلا عام طور پر اس کے اندر جو ایک غلطی ہوتی ہے اس کی طرف آپ لوگ متوجہ بھی ہوں گے جب آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ مثلا آل محمد کا ذکر کرنے کے بعد الذین اذھب اللہ عنہم الرجس، پھر کیا ہونا چاہیے وطہرہم تطہیرا. مگر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر نا تجربہ کاری آڑے آتی ہے. اذھب اللہ کے بعد سیدھا وہ یطہرکم تطہیرا ذہن میں آ جاتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ پھر چلا جاتا ہے، یا یذھبا چلا جاتا ہے، یا کچھ نہ کچھ گڑبڑ اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ چونکہ ورنہ عربی تو آتی ہے اتنی بنیادی کہ وہاں پر جب ہم اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو اس موقع پر صیغہ ماضی کا ہو جانا چاہیے، لیکن پرابلم ہوتی ہے، مشکل آ جاتی ہے. تو ایک مرتبہ اگر یہ خطبے کو درست کر کے میمورائز کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد یہ ایشوز ونس اینڈ آل سیٹل ہو جاتے ہیں. پھر اس کو آپ 5 سال تک 6 سال تک ٹچ ہی نہ کریں. ایک مرتبہ یہ سیٹ ہو گیا، یہ 5-6 سال تک اس کو ٹچ نہ کریں. اس کو جو ٹچ کرنا ہے آپ 5-6 سال کے بعد کیجیے گا، جب آپ خود اتنے مہارت کے مرحلے میں آ جائیں، اتنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کر لیں کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ خطبے جو ہیں وہ تو بالکل یعنی فنگر ٹپس کے اوپر آ گئے. اب آپ اتنا اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، ماڈیفائی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کریں تبدیلیاں، کوئی حرج نہیں ہے. ابتدا میں اس کو طے کرنے کے بعد 5-6 سال تک میرا مشورہ ہے کہ بالکل بھی ٹچ مت کیجیے گا. پھر یہ جو بیان کی بات ہے نا، اس پر ہم آخر میں آئیں گے. یہ جو مصائب ہے اس کے اوپر آئیے. پہلے مصائب کے حوالے سے مناسبت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. مثلا اگر آپ عاشور کے دن 40 کے مصائب پڑھیں گے بہت غلط ہو جائے گا. اگر آپ 8 ربیع الاول کو عاشور کے مصائب پڑھیں گے وہ بھی غلط ہو جائے گا. مصائب کے حوالے سے انسان کو اس حوالے سے بہت زیادہ کوشش اور محتاط ہونا چاہیے کہ جس دن وہ مصائب پڑھنے جا رہا ہے یا مجلس پڑھنے جا رہا ہے، مناسبت کون سی. بی بی سکینہ کی شہادت کی مجلس ہے تو بی بی سکینہ ہی کے حوالے سے مصائب ہوں گے. اگر آپ چوتھے امام کی شہادت کی مجلس پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر چوتھے امام ہی کے مصائب آپ نے پڑھنے ہیں. اس حوالے سے عام طور پر میں لوگوں کو اور ہمارے دوستوں کو متوجہ کرتا ہوں اس کی طرف. بیان المصائب، یہ مولانا صادق حسن صاحب کے جو مصائب انہوں نے بیان کیے ہیں اس کا ایکسٹریکٹ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یوٹیوب کے بغیر اب گزارا نہیں ہے، انٹرنیٹ کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. جیسے کہ وہ تمام تر چیزیں جو پہلے کبھی کیسٹوں کے اندر، خود مجھے یاد ہے کہ 90s کے اندر ہم لوگ کیسٹوں کے ذریعے سے کرتے تھے، اب وہ زمانہ لد گیا، ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد CDs کا زمانہ آیا، وہ بھی ختم ہو گیا. اور اب جو ساری چیزیں ہیں وہ سمٹ کر آ چکی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. تو دنیا کا سب سے بڑا امام باڑہ، دنیا کی سب سے بڑی مسجد، دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ، دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ اور دنیا کے سب سے بڑا فحاشی کا اڈہ سب وہی ہے اس وقت. اچھا بھی ہے، برا بھی ہے. تو اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو یہ والا لنک آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا. بیان المصائب مولانا صادق حسن صاحب. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو جب ہم لوگ تیار کر رہے تھے تو اس کا پرپز ہی یہ تھا کہ جو ہمارے ذاکرین ہیں، علماء ہیں، ان کے لیے ایک ترتیب کے ساتھ مصائب کا بیان آ جائے. اس میں آپ کو ملے گا پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک، ہر دن کے اعتبار سے جو انہوں نے مصائب پڑھے وہ کم سے کم وہاں پر آپ کو مل جائیں گے. یعنی اگر آپ یوٹیوب پر جائیں، بیان المصائب لکھیں، انگریزی میں لکھیں اور صادق حسن لکھیں تو یہ آپ کو مل جائے گا. اچھا، ان کے بیان کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا، ایک تو انہوں نے مجلسیں بہت پڑھی ہیں، پھر فقہ کے اندر بہت اسٹرانگ ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ مثلا فقہی اعتبار سے کون سی روایت پڑھنے کی گنجائش ہے. آپ اپنی تحقیق کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اختلاف کریں،
وہ آپ کا حق ہے، لیکن کم سے کم جواز کی حد تک موجود ہوگا کہ ہاں جواز ہے، جائز ہے، تو ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک صاحب علم ہے کہ جس کا اتنا تجربہ ہے اور اس نے ان مصائب کو اس تاریخ کو پڑھا. اب مثلا مثال کے طور پر آپ کو اگر دعوت آتی ہے کہ 14 صفر کو آپ کو مجلس پڑھنی ہے اور آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ 14 صفر کو مصائب مجھے کس کے پڑھنے ہیں، کس طریقے سے مصائب کو ترتیب دینا ہے، کتابیں آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، آپ لائبریری کے اندر جائیں گے تو مقاتل ہی مقاتل ہیں، معصومین کی سیرت کے اوپر کتابیں ہی کتابیں ہیں، آپ کے پاس کربلا کے حوالے سے بھی بہت ساری کتابیں مل جائیں گی، مگر اس موقع پر آپ نے کیا بیان کرنا ہے وہ اگر ایک کنفیوژن ہے تو آپ صرف 14 صفر کی تاریخ میں چلے جائیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا مصائب پڑھے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے لیے مصائب کے لیے جو مواد آپ کا انتخاب کرنا ہے وہ آسان ہو جائے گا. اچھا یہ ایک چیز ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسری جو خوبی اس پورے سیٹ کے اندر آپ کو ملے گی وہ یہ ہے کہ مثلا جناب سیدہ، یہ تو پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک ہو گیا، تو جناب سیدہ ان کے مصائب آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 3 تقاریر اس حوالے سے موجود ہیں، صرف مصائب ہی ایکسٹریکٹ کیے ہوئے. امیر المومنین کے حوالے سے آپ مجلس پڑھنا چاہتے ہیں تو مولا کے حوالے سے مصائب کا جو بیان ہے وہ 3 آپ کو وہاں پر مل جائیں گے. اسی طرح دیگر معصومین کے مل جائیں گے، ایک آدھ کے علاوہ سبھی کے وہاں پر اویلیبل ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا ریسورس بن گیا تیاری کے لیے بھی کہ کیسے مصائب پڑھے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ مواد کیا ہونا چاہیے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، مواد کیا ہونا چاہیے اور اس کو کیسے ڈیلیور کیا جائے، یہ 2 الگ الگ چیزیں. پھر اس کے بعد ایک اور ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کو بھی میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں، imambارگاہ.com. imambارگاہ.com. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو کافی عرصے سے انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے اندر وہ اضافہ کرتا ہے، وہ اضافہ نہیں کیا انہوں نے، مگر جتنا ہے اتنا بھی خوب ہے. اس ویب سائٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو سرچنگ فیسلٹی بہت اچھی دی ہوئی ہے. مثلا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں جائیں اور آپ خطیب کا انتخاب کریں، وہ آپ کو چوائس دیتا ہے، زبان کا انتخاب کرنے کی چوائس دیتا ہے، پھر اس کے بعد خطیب کا انتخاب کرنے کی چوائس دیتا ہے، پاکستان یا غیر پاکستان کی چوائس دیتا ہے، پھر اس کے بعد عنوان کی چوائس دیتا ہے. آپ کی مرضی ہے کہ آپ ٹاپک کو سلیکٹ کر لیں. مثلا آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے لسٹ میں دیکھا کہ آپ کو موضوع نظر آیا تطہیر، تو تطہیر کے موضوع کے اوپر مثلا جتنے علماء کی تقاریر ان کے بینک کے اندر ڈیٹا کے اندر اویلیبل ہوگی وہ آپ کو لا کے پریزنٹ کر دیں گے. آپ موضوعی اعتبار سے نہیں چاہتے، آپ مصائب کے موضوع کے اعتبار سے چاہتے ہیں. اور مثلا مثال کے طور پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو قافلہ روانگی کے بعد واپس پہنچا تھا مدینہ منورہ، آمد مدینہ، اس کے مصائب آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. آپ وہاں پہ سلیکٹ کریں آپشن، اور پھر جب آپ اس کو ٹائپ کریں گے تو وہ سامنے آپ کے لسٹ دے دے گا کہ ان علماء کے، مثلا رشید ترابی صاحب کے، صادق حسن صاحب کے، ذیشان ندر جوادی صاحب کے، طالب جوہری صاحب نے جو مصائب بیان کیے وہ سب آپ کو یہاں پر ایک ساتھ مل جائے گا. یہ بہت مفید ہے اس اعتبار سے کہ آپ کو ڈائیورسٹی مل جاتی ہے، ایک تنوع آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپشنز آپ کے سامنے بڑھ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ دونوں جو ویب سائٹس ہیں ان کو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ دوستی کریں، اس کو سنیں، اس کے اوپر جائیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے پاس دیکھیں، سنیں، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہوتی چلی جائے. اس کے بعد کم سے کم مصائب کے اندر جو مواد کا سلیکشن ہے نا وہ آپ کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے، وہ آپ کا مسئلہ باقی نہیں رہتا. اچھا ہوگا کیا کہ آپ نے اس کو سنا یا اس کو سنا یا کہیں اور سے سنا، اور پھر اب اس کے بعد آپ اس کے اندر بلڈ کرنا چاہتے ہیں، یعنی مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ کے پاس گنجائش ہے. اب آپ کتاب، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کتاب پڑھی نہیں ہے، ہمارا مفروض یہ ہے کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے. کربلا سے متعلق اگر آپ مصائب پڑھنا چاہتے ہیں تو کربلا سے متعلقہ کچھ کتابوں کا مطالعہ لازمی ہے آپ کے لیے. مثلا آپ صحیفہ کربلا علی نظری منفرد اس کو چاٹ لیں اچھی طریقے سے، شہید انسانیت نقن صاحب اس کو آپ پوری طریقے سے ہضم کر لیں، یا مثال کے طور پر طالب جوہری صاحب کی جو کتاب ہے حدیث کربلا اس کو آپ پوری طریقے سے میمورائز کر لیں. میمورائز کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہوں کہ وہاں پر کیا مواد لکھا ہوا. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کتاب آپ کے سامنے ہے، 2-3 اچھی کتابیں آپ کے سامنے پیش نظر ہیں، آپ بنیادی معلومات رکھتے ہیں، آپ کو جو بیان مصائب کے حوالے سے مواد کا انتخاب کرنا تھا وہ یہاں سے مل جائے گا. آپ کو کچھ اضافہ کرنا ہے، ایڈیشن کرنا ہے، تو وہ کتابیں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی، وہ آپ کے لیے مفید ہوں گی، ممد ہوں گی. اور پھر اس کے بعد آپ اس میں اضافہ کر کے اس کو اور نکھار سکتے ہیں، اس کے اندر اور زیادہ بہتری لا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد
جب آپ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ، یعنی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب ابتدا میں مصائب پڑھنے کے لیے ہم لوگ تیاری کیا کرتے تھے، یہ 90s کی میں بات کر رہا ہوں، یا بالکل 90s اور ارلی 2000 کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اس زمانے کے اندر ہم لوگ لگاتے تھے کیسٹ اور ان کے ساتھ ہم لوگ بولتے تھے. یعنی فرض کیجئے صادق حسن صاحب کی ہم نے لے لی کیسٹ اور اس کو لگایا، اور پھر اس کے ساتھ ہم بھی بولتے تھے. پہلے سنتے تھے، لکھتے تھے، پورا وہ مواد لکھ بھی لیا جو انہوں نے بولا، سن بھی لیا اس کو 10 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ، لگے گا ٹائم اس کے اوپر، مگر اس کے بعد فائدہ کیا ہوگا کہ اب وہ لفظ آپ کے لیے اجنبی نہیں رہے، وہ انداز بھی آپ کے لیے اجنبی نہیں رہا. اب اس کے بعد آپ نے ادھر ٹیپ چلایا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بولنا شروع کیا. مصائب کے اندر ایک بہت بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ آپ کا ربط ٹوٹنا نہیں چاہیے. یعنی جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، اگر آپ بیان کے مرحلے میں جو درمیانی حصہ ہے تو اس میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اس میں بھی آپ کو پاز لینا ہوتا ہے. اگر گریہ ہو رہا ہے تو آپ کو درمیان میں لوگوں کو موقع دینا ہوتا ہے کہ وہ گریہ کریں، لیکن وہ مصنوعی نہیں ہو سکتا، وہ واقعاً اس جگہ پر ہوگا کہ جہاں پر گریہ ہو رہا ہے، تاکہ آپ تھوڑا سا ٹھہریں اور وہ جو مقصد تھا مجلس کا وہ حاصل ہو سکے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ کو لفظ ہی نہیں مل رہا ہے تو آپ درمیان میں وقفہ نہیں دے سکتے. آپ وقفہ دیں گے تو مجلس ڈسٹرب ہو جائے گی. لہٰذا اس موقع پر ضروری ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کا فلو آتا رہے. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کی پریکٹس بہت زیادہ ہو. اس پریکٹس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا. کیا اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ آپ کے انداز کے اوپر ان کی انداز کی چھاپ آ جائے گی؟ ابتدا میں ہوگا، ابتدا میں یہ ہوگا، مگر اس کو آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اس کو آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. جب تھوڑا سا آپ کا تجربہ بڑھے گا تو آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. اسٹارٹ میں تو یہ مسئلہ رہے گا. یا تو آپ نیچرل اتنے اچھے اسپیکر ہوں کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں، لیکن مصائب کے کیس کے اندر نیچرلی اتنا ملکہ ہوتا نہیں ہے، وہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. وہ جو ملکہ ہے وہ عام طور پر بیان مصائب کے حوالے سے نہیں ہوتا. ایک آدمی نیچرل اسپیکر ہو سکتا ہے، مصائب کے بیان کرنے میں بھی نیچرلی اس کے پاس اتنا ملکہ ہو، یہ مشکل ہے. یہ عام طور پر نہیں ہوتا. اس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اس ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ایک فیز ہے کہ جس سے آپ کو گزرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد اس مرحلے پر آپ پہنچیں گے کہ جہاں پر آپ اپنے آپ کو اس چھاپ سے آزاد کرائیں. اس بنیادی مواد کے اندر آپ کا مواد جتنا اضافہ ہوتا جائے گا نا، اتنا زیادہ آپ اس چھاپ سے آزاد ہوتے چلے جائیں گے. آپ اگر اسی پہ اٹک کر رہ گئے تو پھر وہ چھاپ برقرار رہے گی. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جان علی شاہ کاظمی صاحب کا انداز بہت پسند ہو تو آپ ان کو سنیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو رشید ترابی صاحب کا انداز بہت پسند ہو تو آپ ان کو سنیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقن صاحب بہت پسند ہو، آپ ان کو سنیے. مگر جس کو بھی آپ سنیں گے نا تو کچھ نہ کچھ ان کی چھاپ آپ کے بیان کے اوپر آئے گی. اس سے ہٹنے کا طریقہ آگے جا کر یہ ہوگا کہ آپ کا اپنا مواد جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے، مگر ابتدا میں یہ مشکل آئے گی. اچھا، ایک اور چیز جو یوٹیوب ہی کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا وہ ہے رشید ترابی صاحب، علامہ رشید ترابی صاحب. اگر آپ اس میں جائیں گے نا تو محمدی ٹیپ بینک، صرف ٹیپ بینک اگر آپ لکھیں اور رشید ترابی لکھیں، ترابی صاحب کے حوالے سے ان لوگوں نے واقعاً بہت اچھا کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ وہ مجالس جو ترابی صاحب کے زمانے میں ریکارڈ ہوئی تھیں اس کی کوالٹی بڑی پور تھی، مگر اس کے اندر ٹیکنالوجی کا اضافہ کر کے انہوں نے ایسا اس کو صاف کیا ہے، دھویا ہے کہ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ ابھی وہ آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھا ریسورس بن چکا ہے یوٹیوب کے اوپر کہ مولانا صادق حسن صاحب، جان علی شاہ کاظمی صاحب، اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مثلا رشید ترابی صاحب، نقن صاحب، 100 کے قریب نقن صاحب کی تقاریر ہیں، 100 سے زیادہ رشید ترابی صاحب کی تقاریر ہیں. جس مقرر کو آپ بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، یہ اپنی عادت بنا لیجئے کہ اس وقت تک نہیں سوئیں گے جب تک ان کی ایک تقریر نہ سن لیں. تو ان کا جو بیان کا انداز ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا. پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایک تقریر کو ایک مرتبہ سننا کافی نہیں ہوتا. اس ایک تقریر کو آپ 8 سے 10 مرتبہ سنیں، تب اس کے لفظوں کے ساتھ آپ کی الائنمنٹ ہوتی چلی جائے گی کہ وہ لفظ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جملے کیا کہہ رہے ہیں، کب وہ بولتے ہیں، کب وہ ٹھہرتے ہیں،
کب وہ زور دیتے ہیں، کب وہ کسی بات کو بالکل آہستہ سے بول کر گزر جاتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں جب آپ ایک تقریر کو 10 مرتبہ سنیں. مگر اگر آپ 10 تقریریں ایک مرتبہ سنیں گے تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا. تو یہ بنیادی بات خطبے کے بارے میں تھی اور مصائب کے بارے میں تھی. بیان کے حوالے سے کچھ گزارشات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مگر ابھی یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے. کوئی سوال اگر آپ کا اس حوالے سے تو ارشاد فرمائیے. بسم اللہ. سر یہ سوال ہے کہ بہت زیادہ جب سنتے ہیں، مثال میں مرزا عاطف کو بہت سنتا ہوں، بہت زیادہ سنتے ہیں تو ایک تو مرحلہ یہ کہ لہجے میں بیان میں مقاصر آ جاتا ہے. دوسرا جو ایشو ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے یا پڑتا ہے وہ یہ کہ مسلم مجمع تو چاٹا ہوا بیٹھا ہوتا ہے رشید ترابی کو بھی، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سنے ہوئے پرانے لوگ ہوتے ہیں، وہ فوراً کیچ کر لیتے ہیں کہ ہم کس کا کیا پڑھ رہے ہیں. اگر مثال، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے انداز میں ہم اپنی بات پیش کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی پوری مجلس یا کچھ حصہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نیا نقطہ اپنے پاس سے ایڈ کرتے ہیں. تو اس میں پبلک یہ پتہ لگا لیتی ہے کہ اس میں سے یہ حصہ مثال کے طور پر ان کا اپنا نہیں ہے، تو یہ پھر سننے کا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ آسان. اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہم کیوں چاہ رہے ہیں کہ پبلک کو پتہ نہ چلے؟ سوال تو واضح ہے نا. سوال ان کا بالکل واضح ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ بھائی اگر ہم نے فلاں کو سنا اور پبلک جو ہے وہ تو اتنی اسمارٹ ہے کہ لوگ جو ہیں پہلے ان کو سن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب ان کو سن کے بیٹھے ہوئے تو جیسے ہم نے بیان کیا تو انہوں نے فوراً کیچ کر لیا کہ یہ وہاں سے پڑھا ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ سامنے والوں کو پتہ نہ چلے؟ ویسے آپ کی جو یہ آبزرویشن ہے مجھے اس سے اختلاف ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. مرزا اطہر کو سننے والے پاکستان کے اندر بہت کم ہیں. جو بزرگان ہیں ان کو یقیناً ذوق ہوگا، مگر جوانوں کو تو کچھ بھی نہیں پتہ اطہر صاحب کے بارے میں. اطہر صاحب کی تو میں نے مثال دی، کسی کی بھی مثال آپ لے لیجئے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں رشید ترابی صاحب کتنا مشہور نام ہے، ٹھیک ہے. نوجوان نسل کو کچھ نہیں پتہ ہے. سجدہ یقین اور رزق کے آگے کوئی چوتھی مجلس ان کو نہیں پتہ ہوگی. اچھا چھوڑیے، آپ لوگوں میں سے کس نے سجدہ سنا ہوا ہے ان کا بیان؟ ہاں اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے. 1 2 3 4 5 6. باقی یہ 4 کے علاوہ 6 کے علاوہ باقی حضرات نے سجدہ یہاں پر بھی نہیں سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یقین کے بارے میں ذرا بتائیے. 1 2 3 4. باقی آپ کے سامنے دعا. یہ وہ مجالس ہیں جو ان کی ماسٹر پیس کہلاتی ہے. یعنی اگر رشید ترابی صاحب کے بارے میں کہا جائے کہ میں نے سنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یقیناً سنا ہوا ہے. یعنی ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے قرآن علم ہے جو ان کا پورا ایک اشرہ ہے، علم معصوم جو ان کا پورا ایک اشرہ ہے، اسلام اور حقوق بشر جو ان کا پورا ایک اشرہ ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے. اب اگر میں آپ سے اس کے بارے میں سوال کروں، اسلام اور حقوق بشر آپ میں سے کتنوں نے سنا ہے وہ اشرہ؟ ایک مجلس بھی اس کی سنی ہے. میں نے پورا اشرہ سنا ہے. قرآن علم ہے، یہ پورا ایک اشرہ ہے، آپ میں سے کسی نے سنا؟ میں نے پورا اشرہ سنا ہوا ہے ان کا. اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہے نا. اچھا اب آئیے آگے بڑھیے. مرزا اطہر صاحب، آپ مجھے بتائیے آپ لوگوں میں سے کس نے مرزا اطہر صاحب کا کامل ایک اشرہ سنا ہوا ہے؟ کامل ایک اشرہ. 1 2 اور نہیں سنا؟ آپ نے سنا ہوا ہے 3 ہو گئے. باقی سب تو نہیں ہے بھائی، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. اچھا آگے بڑھیے. نقن صاحب کے کتنی اسپیچز اویلیبل ہیں؟ علامہ سید علی نقی صاحب کا میں اپنے آپ کو اسپیشلسٹ سمجھتا ہوں، معذرت، لیکن علامہ نقن صاحب کی کتنی تقریریں اویلیبل ہیں نیٹ کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر؟ کتنی تقریریں اویلیبل ہیں؟ کتنی اور کوئی کتنی ہوگی؟ 250 300 ہے تو مجھے دیجیے گا. 250 300 نہیں ہے اویلیبل. اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوگی. نقن صاحب مجھ سے بات کریں یا آپس میں بات میں کیجیے گا. نقن صاحب کی اس وقت 100 سے زیادہ تقریریں انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں. 100 سے زیادہ. وہی چھپی ہوئی بھی اویلیبل ہیں، جو چھپی ہوئی نہیں بھی ہیں وہ نیٹ کے اوپر موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ میں سے کتنوں نے ایک اشرہ پورا سنا ہے نقن صاحب کا؟ یہ 1 2 نہیں ہے بھائی، نہیں ہے. آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. نہیں سنا ہوا ہے لوگوں نے. اس وقت آپ نقن صاحب کو پڑھیں، رشید ترابی صاحب کو پڑھیں، آپ اطہر صاحب کو پڑھیں، طاہر جھرولی صاحب کو پڑھیں، ابن حسن ننیروی، ان کی 2 تقریریں اب اس سے کچھ زیادہ ہو گئی ہیں. ابن حسن ننیروی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے خطیب تھے.
مگر ان کی 2 سے 3 تقریریں انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، یوٹیوب کے اوپر سننے والی ہیں. آپ کو انداز پتہ چلے کہ وہ کس طریقے سے مجلسیں پڑھتے تھے، ان کا بیان کیا تھا، پتہ چلے گا. یہ جو قلب عابد صاحب، ان کی چند تقریریں انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں، ان کو آپ سنیے. زیادہ نہیں ہیں، کچھ تقریریں ہیں، ان کو سنیے آپ. تو یہ تو آپ بھول جائیے کہ عوام جو ہے وہ سب چاٹ کر بیٹھے ہیں. نہیں چاٹ کے بیٹھے ہیں، خواص چاٹ کے نہیں بیٹھے، عوام کہاں سے چاٹ کے بیٹھے ہیں. اب اس کے بعد آئیے دوسری بات، میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں. یعنی اگر میں ان کا مواد پڑھ رہا ہوں تو میں کیوں حوالہ نہ دوں ان کا کہ یہ ان کا نقطہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پوری تقریر ہی ان کی ہے تو ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھائیے اسٹارٹ میں. آپ اعلان کر دیجئے کہ ان کے بیانات سے میں نے استفادہ کیا، ایک سورہ فاتحہ، خدا حافظ، بسم اللہ. اب اس کے بعد آپ پڑھتے چلے جائیے، آپ کو بار بار کہنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی آپ غزل پڑھنا چاہتے ہیں تو مقطع کے بغیر نہ پڑھیں، اور مقطع اپنے نام سے بھی نہ پڑھیں. میر تقی میر کی غزل ہے نا، تو آپ بغیر مقطع کے کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ غالب کی غزل ہے، غالب کے نام سے پڑھیے. بغیر مقطع کی بھی نہ پڑھیں اور اپنے نام سے بھی نہ پڑھیں. میرا تو کم سے کم مشورہ یہی ہوگا. باقی ٹھیک ہے، ہر دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مجلس ہے وہ آپ نے 4 جگہ پڑھی ہے تو 2 جگہ نام لے دیا، 2 جگہ نہیں لیا، تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ عوام جو ہے وہ چاٹ کر بیٹھے. نہیں بھائی، عوام کے پاس اتنا ٹائم ہوتا تو پھر بات کیا تھی. اور اگر کوئی اچھی چیز ہے اور وہ تکرار بھی ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اظہر حسن زیدی صاحب تخیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. یعنی ان کے بیانات کو آپ ایز اٹ از کتاب میں ڈھونڈنے جائیں گے آپ کو نہیں ملے گا. یہ ان کا تخیل تھا، جو خطیب کا تخیل، جو شاعر کا تخیل ہوتا ہے اسی طرح سے خطیب کا تخیل ہوتا ہے. وہ خطیب کا جو تخیل ہے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اظہر حسن زیدی صاحب سے زیادہ اچھا خطیب آپ کو نہیں ملے گا. یہ بھی ایک انداز ہے. لیکن بہرحال میں تو واپس آؤں گا اس کے اوپر کہ اس حوالے سے کوئی اگر ابھی بھی آپ کا سوال ہے، جو مصائب کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. جی، جو میں نے 3 کتابوں کے نام لیے، ایک ہے اس کے اندر حدیث کربلا، علامہ طالب جوہری. یہ ایکچولی اس کتاب کی خوبی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. جو انہوں نے زندگی پر مصائب پڑھے ہیں نا، اس کے ریفرنسز کے ساتھ انہوں نے ایک مطالعہ وہ اپنا کتاب کی صورت میں چھاپ دیا ہے. وہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے. پھر ایک ہے صحیفہ کربلا، علی نظری منفرد. اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر عربی متن آپ کو بہت سی جگہوں پر اعراب کے ساتھ مل جاتا ہے. وہ کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے غلط پڑھنے والا. کس کا؟ اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، دونوں میں. علی نظری منفرد، اور کتاب بھی بہت ہے، دارالثقافہ نے چھاپا تھا اس کو. ترجمہ ہوا بھی بہت اچھا ہے، غالباً نثار زین پوری صاحب نے کیا تھا. یہ ایک، یہ دوسرا، اور پھر اس کے بعد تیسری کتاب شہید انسانیت، نقن صاحب کی. یہ خاص مصائب کے لیے، یہ بھی مصائب کے لیے، یہ تجزیہ و تحلیل کے لیے. شہید انسانیت جو ہے تجزیہ اور تحلیل کے لیے. پھر اس کے بعد روایات ازا جو لاہور سے شائع ہوئی ہے، وہ خطبہ ہی کا بیان ہے، بیان خطبہ ہی کا ہے. مثلا رشید ترابی صاحب جس طرح سے مصائب پڑھتے تھے اس کو لکھ دیا انہوں نے. نقن صاحب، حافظ کفایت حسین صاحب، اظہر حسن زیدی صاحب، ظفر حسن امروی صاحب، ان بزرگان نے جس طرح سے مصائب پڑھیں، اب یہ بڑے نام ہیں تو انہوں نے پڑھیں تو کم سے کم جواز آ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے انہوں نے پڑھیں تو کم سے کم فقہی اعتبار سے جواز ہوگا، تبھی انہوں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس کا ریفرنس نہ بھی ملے تو کم سے کم ان کا بیان کرنا ایک حوالہ بنتا ہے ان بزرگان کا. اسی طریقے سے اور دیگر بھی علماء کرام ہیں کہ جن کی اس حوالے سے مجالس کی کتابیں اویلیبل ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. مگر یہ جو اگر بنیادی اگر اسٹرکچر آپ کے پاس آ جاتا ہے نا تو چیزیں کافی حد تک سالو ہو جاتی ہیں، مشکلات کافی حد تک ایک خطیب کے نقطۂ نظر سے جو مصائب بیان کرنے کی ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ آپ کو یقیناً دیکھنا ہوتا ہے کہ مصائب کے بعد ماتم ہے یا زیارت ہے. اگر ماتم ہے تو پھر دعا کا موقع نہیں، لیکن اگر ماتم نہیں ہے زیارت ہے تو پھر دعا کا موقع ہے.
پھر آپ نے دعا کرانی ہے، اور دعا کے ساتھ پھر دعا کا بھی ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ کے اوپر لے آئیے. اس کے اندر 2 سے 3 جملے جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے موقع کی مناسبت سے. فرض کیجیے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو مرحوم کا ذکر ہوگا، اس کے حوالے سے دعا ہوگی. ایصال ثواب کی مجلس نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، تمام مرحومین کے بارے میں عمومی طور پر بات کی جا سکتی ہے. مگر بہرحال آپ کو اسٹینڈرڈ اپنا ایک فارمیٹ بنا لینا ہے کہ مثلا دعا مجھے کرانی ہے تو پھر یہ کرانی ہے، پھر یہ کرانی ہے، پھر یہ کرانی ہے، پھر یہ کرانی ہے. مثلا بیماروں کے بارے میں بات کرنی ہے، پھر بے روزگاروں کے بارے میں بات کرنی ہے، پھر بے اولاد کے بارے میں بات کرنی ہے، پھر اولاد کی تربیت کی بات کرنی ہے، پھر یہ. میں آپ سے بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، اس کو آپ سنجیدگی سے لیجیے. اگر آپ اس کے اندر کہ نہیں یار اس وقت جو ذہن میں آئے گا کر دیں گے، جی نہیں، اس کو لکھیے. 8-10 جملے ہی لکھنا ہے نا، اس کو لکھیے کہ یہ دعا مجھے اس طرح سے منگوانی ہے، اس میں یہ الفاظ ہوں گے اور یہ آپ کا زندگی بھر کا کورس ہوگا. اس کو بھی تبدیل نہیں کرنا ہے سوائے اس کے کہ آپ کنونس ہو جائیں کہ یہ جملہ اور بہتر ہے. تو پھر اس کو مین جو آپ کا فارمیٹ ہے اس کے اندر تبدیل کریں، پھر یاد کر لیں. یہاں تک کہ آپ کے 4-5 سال 6 سال گزر جاتے ہیں، پھر چیزیں آٹو پر آ جائیں گی، پھر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر اگر فوری بھی کوئی تبدیلی کرنی ہے آپ کریں، مگر 4 سے 5 سال 6 سال تک اس کو بالکل ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے تحت چلائیں. جس طرح سے ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، اسی طریقے سے دعا کے اندر پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، اور پھر اس کے بعد زمانے کے امام کے اوپر آنا ہے، ان کے ظہور کی دعا مانگنی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ختم کرنا ہے. مگر اس کے اندر یہ ہوتی ہے پروفیشنل اپروچ جس کو آپ کہیں نا. یعنی پروفیشن کا لفظ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جب ہم بات کریں اپنے شعبے کے اعتبار سے، لیکن بالکل اس کے اندر کہ آپ ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں، بالکل کیلکولیشن کے ساتھ آپ اپنی چیزوں کو چلا رہے ہیں. تو پھر آپ اس کے نتائج بھی دیکھیں گے. اگر آپ روا روی میں ہی چلاتے رہیں ہر چیز کو تو پھر آپ کو وہ نتیجہ نہیں ملے گا. پھر آدمی سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں وہ بات پیدا نہیں ہو پا رہی. وہ بات کیسے پیدا ہو پائے گی؟ آپ نے پیدا کی نہیں ہے. آپ بنائیں گے، اس کے اندر وہ چیز ڈالیں گے، زحمت تھوڑی کریں گے اور پھر اس کو میمورائز کریں گے، تب وہ نتیجہ حاصل ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ خطبہ ہو گیا، پھر اس کے بعد بیان جس پر ابھی ہم نے بات کرنی ہے، پھر مصائب کے حوالے سے اگر اتنا بھی آپ کر لینا، یہ آپ کے 5 سال کے لیے بہت کافی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے. 5 سال 6 سال کے لیے بہت کافی ہے. ان 5 سالوں کے اندر 6 سالوں میں آپ کو اتنا تجربہ مل جائے گا کہ پھر آپ اس کو اور زیادہ نکھار سکتے ہیں. یہ ہو گئی بات. اب آئیے درمیان کا جو یہ جی فرمائیے. ایکچولی میں آپ سے گزارش کروں کہ اس میں ہمیں بہرحال کریڈٹ دینا پڑے گا جہان علی شاہ کاظمی صاحب کو. وہ ایک ریولوشن لے کر آئے تھے مصائب کے پڑھنے کے انداز میں، اور ابتدا میں انہوں نے بھی یہ باتیں سنی. اچھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اس کو کلک کر گئے، ان کو مقبولیت حاصل ہوئی بہت زیادہ. ایران کے اندر، عراق کے اندر کیا یہ رواج نہیں ہے ترنم میں پڑھنے کا؟ ہے نا. تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ کیا معممین نہیں پڑھتے ہیں؟ اس کے اندر پڑھتے ہیں. اگر کسی جگہ پر یہ رواج ہے اور آپ بھی اس میں کمفرٹیبل ہیں، مثلا میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، اگر میں اس طریقے سے مصائب پڑھنا چاہوں گا میں نہیں پڑھ پاؤں گا، مجھے معلوم ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، ایک انگریزی کے اندر وہ کہتے ہیں سواٹ انالیسس. یہ ہے اسٹرینتھ، یہ ہے ویکنیس، یہ ہے اپارچونٹی، اور یہ ہے تھریٹ. اسٹرینتھ کا مطلب ہوتا ہے طاقت، صلاحیت. ویکنیس کا مطلب ہے کمزوری. اپارچونٹی کا مطلب ہے مواقع، اور تھریٹ کا مطلب ہے رکاوٹیں یا مشکلات. مثلا آپ انگریزی میں تقریر کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اسٹرینتھ نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے؟ میں سندھی میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، مجھے سندھی نہیں آتی ہے، یہ میری کمزوری ہے نا. تو میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں سندھی میں تقریر کر پاؤں. تو مجھے اس بات کو جاننا ہے کہ میری طاقت کیا ہے اور میری کمزوری کیا ہے. زبان آپ کی پہلی طاقت یا پہلی کمزوری بنے گی، یہ بات یاد رکھیے گا. اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اپنے اس ویکنیس کو پہچانتا ہے کہ میں ترنم میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. اچھا، نہیں پڑھ سکتا ہوں کا ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کوشش ہی نہ کروں اور میں فتویٰ دے دوں اپنے بارے میں
کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں تو بات ہی ختم ہو گئی. نہیں میں نے کوشش بھی کر لی لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یار یہ میرا کام نہیں ہے یار, میں نہیں کر سکتا. تو اب اس کے بعد آپ اس بات کو پہچانیے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. آپ ویسے ہی جب بیان کرتے ہیں تو روانی ہے اس میں, یا پیدا ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے کہا ہو سکتی ہے, تو بسم اللہ. ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ابھی تک میں نے ترنم میں نہیں پڑھا ہے مگر میں قرأت بہت اچھی کرتا ہوں الحمدللہ, خدا نے مجھے آواز بہت اچھی دی ہے, تو میرا خیال ہے کہ میں ترنم کے ساتھ بھی مصائب پڑھ سکتا ہوں لہن کے اندر. رائٹ, کوشش کریں. اگر آپ کی یہ اسٹرینتھ ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر بہت مہارت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں, بہت اچھی بات ہے. تو ضرور ضرور کریں. اس کو چھوڑ دیں کہ مثال کے طور پر لوگ کیا کہتے ہیں یا وہ دوسرے تنقید کریں گے, یہ ایک تھریٹ ہے. اگر آپ دیکھیں اس کے اندر کہ یہ ایک تھریٹ ہے, مگر واقعی تھریٹ ہے یا آپ نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے؟ تھریٹ نہیں ہے یہ, اس کو آپ نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہے, ورنہ یہ واقعی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ کو اس بنا کے اوپر کوئی ممبر سے اتار نہیں دے گا. اگر آپ پینٹ شرٹ پہن کے ممبر پہ بیٹھ جائیں گے تو شاید اتار دیں, یورپ میں نہیں اتاریں گے, یہاں پہ اتار دیں گے. سمجھ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ تھریٹ ہے؟ نہیں, تھریٹ نہیں ہے, یہ تھریٹ نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ پڑھنا چاہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ اسٹرینتھ ہے تو بالکل آپ اس کام کو کیجئے, اس کے اندر مہارت پیدا کیجئے اور ضرور ضرور کیجئے. مسائب یاد کر کے جانا مجھے کافی آسان لگا, لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ مسائب کی منزل میں بندہ جائے کیسے فضائل سے. اکثر مسائب کے لیے کہتے ہیں کہ آپ اس میں زیادہ کام کریں. جی پڑھنا پھر بھی آسان ہے. آتے ہیں اس کے اوپر, آتے ربط مصائب ہے موضوع میں, باتیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جی اور کوئی مسائل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں کراچی کے اندر بالخصوص کوئی کہیں کا جو میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں ذاکرین حضرات, مسائل کے اندر ایک تسلسل آپ نے پہلے شروع میں فرمایا, وہ چیز یہاں نہیں پائی جاتی, بہت کم پائی جاتی. ہاں تو بہرحال ہونی چاہیے, اکثر خطبات اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے. ہاں تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا, اسی کے لیے تو ایک حل دیا نا کہ یہ حل اس کا ہو سکتا ہے. اچھا اب آئیے تھوڑا سا اس بیان سے پہلے ہم ربط مصائب کے اوپر چلے جائیں. ہاں مجھے نہیں فرمائیے, یوں کیا جائے گا, یوں کیا جائے گا. مجلس شروع کہاں سے ہو رہی ہے, اینڈ کہاں پر ہو رہی ہے؟ جناب سوال کوئی کر رہے تھے؟ میں اس کے اندر عرض کرتا ہوں, جو فقہی مسئلہ ہے وہ تو آپ کے لیے واضح ہوگا. فقہی اعتبار سے بھائی کربلا کا واقعہ ہوا ہے, بے شک ہوا ہے, یقینی تواتر کے ساتھ. پھر اس کے بعد امام حسین کی شہادت ہوئی ہے, بے شک ہوئی ہے. کربلا میں بہت سارے شہداء شہید ہوئے ہیں, ان کی تعداد کیا تھی, کتنے تھے؟ اختلاف ہے 145 کا. ٹھیک ہے نا, 72 سے لے کر آپ 145 150 تک چلے جائیے, ہے نا, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب اگر مثال کے طور پر یہ ہمیں پتہ ہے کہ کربلا میں شہداء شہید ہوئے ہیں, یہ یقینی, تعداد میں اختلاف ہے. اگر کوئی کہے کہ کربلا کے اندر 72 شہید ہوئے ہیں, غلط نہیں ہے, امکان اس بات کا بھی ہے. اگر کوئی کہے 100 سے زیادہ شہید ہوئے ہیں, غلط نہیں ہے, امکان اس بات کا بھی ہے, کوئی پرابلم نہیں. تو بنیادی طور پر جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان کے اندر جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس کو آپ حدیث کے معیار کے اوپر جھانچنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی غلطی ہوگی. تو شیعہ سنی بھی کوئی ایشو نہیں ہے. تاریخ کی کتابوں کے اندر جو تاریخی روایت ہوتی ہیں, جو مقتل کے اندر مقتل کی روایتیں ہوتی ہیں, اس کا وہ معیار نہیں ہوتا ہے جو فقہ کا معیار ہے. اسی لیے جو فقہا سے آپ سوال کریں گے کہ بھئی ہم کون سی روایت پڑھ سکتے ہیں, تو وہ کیا بات کہتے ہیں, یعنی بنیادی بات, باقی تو آپ اس کی تفصیلات خود ہی واقف ہیں, کہ اگر کوئی چیز کتاب میں رپورٹ ہوئی ہے اور آل محمد سے متعلق جو تقدس کا ایک تصور لوگوں کے ذہن میں ہے, اگر وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. جزیات ہیں نا, وہ تو ڈیٹیلز ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں, کوئی مشکل نہیں. لیکن کوئی ایسی چیز پڑھنا کہ جس کا کوئی حوالہ نہیں ہے, اس میں مسئلہ ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیے گا مصائب کے حوالے سے, ایک ہوتا ہے تخیل. اسی لیے جو کتابیں ہیں ان کی ذیشان ادا جوادی صاحب نے بہت اچھی تقسیم کی ہے. ان کی جو کتاب ہے قمر بنی ہاشم, اس کے آغاز میں انہوں نے مقدمہ لکھا اور اس کے اندر انہوں نے کتابوں کی تقسیم کی, تاریخ, سیرت, مقتل, مجلس. یہ مجلس کی کتابیں, تاریخ کی کتابیں ہیں
سیرت کی کتابیں ہیں، مقتل کی کتابیں اور مجلس کی کتابیں، اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ تاریخ مثلا تبری وہ ڈیٹ وائز چلتا ہے، تاریخ الامم والملوک، بادشاہوں کی تاریخ وہ ڈیٹ وائز چلے گا، اس صدی میں یہ ہوا، پھر اس میں یہ ہوا، پھر اس میں یہ ہوا، پھر اس میں یہ ہوا۔ اس میں کربلا بھی آ جائے گا، اس میں کربلا کے 60 کے قریب پیج بنیں گے، 60 65 70۔ جیسے آپ کا کوئی واقعہ ہے، وہ جنگ اخبار میں کتنا آتا ہے؟ جتنا آتا ہے اتنا کربلا تاریخ میں آئے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو مین اسٹریم جو میڈیا ہے وہ تاریخ ہے، اس زمانے کا مین اسٹریم میڈیا یہی ہوتا تھا، تبری ہے، ابن کثیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کا جو واقعہ ہے وہ دوسرے واقعات کے ساتھ مل کر ایک واقعے کے طور پر رپورٹ ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو اس میں آپ کو تفصیل نہیں ملے گی۔ مثلا میں نے آپ سرچ کیا تاریخ تبری کے اندر واقعہ کربلا 60 صفحے کا ہے، 70 صفحے کا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ لیکن اب اگر آپ آ جائیں مقتل کے اندر، تو مقتل اور تاریخ میں کیا فرق ہے؟ تاریخ سارے واقعات کو لے کر چل رہی ہے، مقتل ایک واقعے کو لے کر چل رہا ہے، اس کا سبجیکٹ ہی کربلا ہے۔ یعنی یہ آپ سمجھے کہ آپ کا فیس بک کا پیج ہے کہ جس کے اوپر آپ اپنی جو ڈیٹیلز ہیں وہ دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کا اخبار ہے، وہ مین اخبار نہیں ہے، وہ آپ کا اخبار ہے، اور اس کے اندر آپ ڈیٹیلز دینا چاہتے ہیں۔ آپ وہ جو جنگ اخبار ہے اس نے تو ایک تصویر بھی بڑی مشکل سے دینی ہے، آپ یہاں پہ 25 تصویریں دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے دل کی ساری باتیں وہاں پر لکھ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ سیرت کے اندر یہ ہوتا ہے شخصیت کو فوکس کیا جاتا ہے، اس کا اخلاق کیسا تھا، اس کی سخاوت کیسی تھی، اس کی شجاعت کیسی تھی وغیرہ، اس میں شخصیت کو فوکس کیا جاتا ہے۔ مقتل کے اندر جیسے کہ میں نے عرض کیا تاریخ ہی ہے، مگر مقتل ایک خاص واقعے کو فوکس کرتا ہے، اور وہ ہمارے کیس کے اندر کربلا ہے۔ مجلس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مجلس کے اندر خطیب کی خطابت ہے، اس کو اگر آپ اس پیمانے پر لے جائیں گے نا کہ یہ روایت ہے، اس کا روایت سے کیا تعلق ہے؟ مثال کے طور پر اگر ایک خطیب یہ کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو لے کر جا رہے تھے، ماں دیکھ رہی تھی دروازے کے اوپر کھڑی، اب یہاں سے جو آپ ماں دیکھ رہی تھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سامنے سامعین موجود ہیں وہ صاحب اولاد ہیں، ان کے جذبات کو آپ ابھارنا چاہتے ہیں، ان کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ ماں یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا لال جا رہا ہے، اب آتا ہے یا نہیں آتا ہے، کیا اس کے دل کی کیفیت بھی ہوگی۔ یہ سارے جملے جو آپ بول رہے ہیں، اس کے لیے آپ یہ کہیں کہ مثلا یہ روایت میں کہاں لکھا ہوا ہے، یہ معقول نہیں ہے، یہ معقول نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ روایت میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ عاشور کے دن سب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ مثلا عاشور کے دن یا 9 محرم کو کہ ابھی آپ آئے تو باہر آپ کی تواضع کے لیے پانی کی سبیلیں لگی ہوئی تھیں، آپ کے لیے تبرک کا انتظام کیا گیا تھا، مگر جس کی یاد میں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو 3 دن تک پانی نہیں ملا۔ اب آپ یہ کہیں کہ یہ جملہ کہاں لکھا ہوا ہے، کیا مطلب؟ معقول نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر یہ سوال کریں۔ یہ خطیب کی خطابت ہے، وہ تخیل ہے، وہ اس کو آپ کے ذہن کے اندر بیدار کرنا چاہتا ہے، انسان کی نفسیات ہے۔ فرمائیے۔ وہ حتماً ہونی چاہیے، حتماً ہونی چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو جب آپ نے یہ سوال کیا تو اس کے بعد میں نے پہلی بات آپ سے کیا کہی کہ فقہاء فقہ کے اندر جو معیار رکھتے ہیں وہ تاریخ اور دیگر کتابوں کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات یاد ہے آپ کو؟ 72 اور 150 کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، یہ بھی ذہن میں آپ کے۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک اور چیز آپ سے گزارش کی، اور وہ کیا کہ وہ معیار کیا دیتے ہیں؟ وہ معیار یہ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ اگر لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، شرط ایک ہے کہ جو لوگوں کے ذہن کے اندر تقدس پر مبنی آل محمد کا تصور ہے اسے ہرٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ توجہ کیا آپ نے، یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں یہاں پر آیا ہوں، کہ ذرا غور کیجئے گا کہ تاریخ اور سیرت اور مقتل اور مجلس، اس حوالے سے مزید اگر آپ پڑھنا چاہیں ایک بنیادی جو ریفرنس ہے وہ تو یہ ہے قمر بنی ہاشم ذیشان صاحب، علامہ جوادی۔ اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں نا تو منابع تاریخ اسلامی، یہ فارسی میں ہے، رسول جعفریان، بہت اچھی کتاب ہے، موٹی ہے تقریباً، میرا خیال میں مولانا کہتے 500-600 صفحے کی تو تھی وہ،
رسول جعفریان کی یہ کتاب، یہ بہت اچھی کتاب ہے. اس کے اندر آپ کو ہر کتاب کے بارے میں تفصیل مل جائے گی، جو تاریخ کے بارے میں لکھی گئی، جو سیرت کے بارے میں لکھی گئی، جو مقتل کے بارے میں لکھی گئی، ان سب کے بارے میں جدا گانا آپ کو مل جائے گا. اب مثال کے طور ناسخ التواریخ، ناسخ التواریخ کو یہ لکھتے ہیں منسوخ التواریخ. اتنی تنقید کی ہے انہوں نے خود رسول جعفریان نے اسی کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ اس کو انصافاً ناسخ التواریخ نہیں کہنا چاہیے، اس کو منسوخ التواریخ کہنا چاہیے. اسی کتاب کے بارے میں اب نقن صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی کتاب ہے شہدائے کربلا، بہترین کتاب ہے حالات شہدائے کربلا کے حوالے سے. ایک تو وہ جو ہے نا عربی میں افسار العین فی انصار الحسین، اردو کے اندر اگر آپ بہترین کتاب کہیں نقن صاحب کی شہدائے کربلا، ان کا اسلوب بھی الگ ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے ناسخ التواریخ کے اوپر بہت تنقید کیا ہے تو تاریخ کی کتاب بالکل آپریشن کر دیا اس کا، پوسٹ مارٹم کر دیا. تو اب یہ تو تنقیدی اور رجال کی جو بحث ہے اور جو دوسری تنقیحات ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں، تھوڑا میدان میں اتریں تو واضح ہو جائے گا. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان چار کے درمیان آپ کو فرق کرنا پڑے گا. مجلس کی کتابیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، شیخ طوسی کی بھی مل جائیں گی آپ کو. خود امالی جو ہے وہ تقریباً وہی اسٹائل ہے، امالی جو ہے اس کا بھی انداز تقریباً وہی ہے، جو املائی تو ہے اور کیا ہے اس کے اندر. تو بہرحال برادران عزیز یہ غور کیجئے گا کہ یہ مصائب کا معاملہ ہو گیا. اب آئیے تھوڑا سا ہم اس کے بعد گریز کی جو بات آپ نے کی اس کے اوپر چلیں. جب خطیب اپنی خطابت کے اندر مہارت پیدا کر لیتا ہے تو پھر وہ ربط مصائب کے بغیر مصائب تک نہیں آتا. یہ بات بالکل صحیح ہے، جس کو گریز بھی کہتے ہیں، اردو میں عام طور پر ربط مصائب کہا جاتا ہے. یعنی جو بھی آپ کا موضوع ہے اس موضوع سے آپ ڈائریکٹ جھمپ نہ کریں، آپ اس موضوع کو اس طرح سے ڈھالیں کہ جن کا مصائب میں آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں اس تک آپ آہستہ 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 لے کر آئیں. کبھی کبھی خطیب اپنی مجلس میں اتنی محنت کرتا ہے کہ 20 منٹ پہلے سے، ابھی مصائب میں وہ پہنچا نہیں ہے، 20 منٹ پہلے سے وہ آہستہ 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 اپنی بات کو وہاں تک لانا شروع کرتا ہے اور لے آتا ہے. اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ مجھے وہاں تک جانا ہے. یہ ہوتا ہے. اس کی کوئی مثال آپ لوگ دیجیے، ربط مصائب کی کوئی مثال. آپ نے اتنے خطبہ کو سنا ہے، کوئی آپ کے ذہن میں کہ مثلا یہ ان کا موضوع تھا اور یہاں سے اس پہ باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہیں فارسی کے اندر بھی، گریز ہائے مصائب ایسا کچھ کتاب کا نام تھا. کیا جی مثال دیجیے. سب کا ہے، رشید ترابی صاحب کا بھی ہے، نقن صاحب کا بھی ہے، طالب جوہری صاحب کا بھی ہے، اطہر صاحب کا بھی ہے. ان سب کا طریقہ کار یہ تھا. پہلے والے تو اس کو بڑا ایک عیب سمجھتے تھے، پرانے جو ٹھکے ہوئے جو مقررین ہیں وہ تو اس کو عیب سمجھتے تھے کہ بغیر ربط مصائب کے آپ کیسے چلے گئے اس کے اوپر، اس کو عیب مانا جاتا تھا. لیکن میں مثال چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی مثال ہو. جی جیسے طالب علم صاحب جنگ خیبر کا واقعہ بیان کرتے کرتے کربلا تک آ گئے تھے. کیسے؟ علم کی وہ آسان دیکھیں کتنا زبردست ہوا. حضرت عباس کے اوپر آپ کو مصائب پڑھنے، خیبر کا علم ڈسکس ہو رہا ہے اور خیبر کے علم سے عباس کا علم. ایک وفائے امیر المومنین، وفائے علی، وفائے عباس. پیچھے سے ذہن میں لائیے. حابل قابل ڈسکس کر سکتے ہیں آپ، بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ جس نے بھائی کے بھائی ہونے کا لحاظ نہیں کیا، وہ منفی رول ہے، یہ مثبت رول ہے. وفائے علی امیر المومنین کی وفا پیغمبر اکرم کے لیے، وفائے حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے لیے. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا پھر اب اس کے بعد آپ پھیلاتے چلے جائیے، کتنی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. شجاعت کے اوپر آ سکتے ہیں، مولا کی شجاعت کو ڈسکس کرتے کرتے حضرت عباس کی شجاعت کے اوپر آپ آ سکتے ہیں. خطابت، نہج البلاغہ میں مولا کی خطابت کو ڈسکس کرتے کرتے حضرت عباس کا وہ جو خطبہ آج کل بہت مشہور ہے اس تک آپ جا سکتے ہیں. یہ تمام تر ربط مصائب کے مختلف انداز ہیں. اچھا اور بڑے نقن صاحب ایک مرتبہ مصائب مجلس پڑھ رہے تھے، چھپی بھی ان کی مجلس یہ موجود ہے اور آڈیو کی فارمیٹ میں یوٹیوب پر بھی ہے. بیان کر رہے تھے غدیر کو کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر مولا علی تھے، ان کو بلند کیا اور کہا من کن تو مولا فاز علی مولا. بیان کر لیا، نعرے وارے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. پھر اس کے بعد کہنے لگے بظاہر تو میں وہاں پر ہوں کہ جہاں سے مصائب کی منزل بہت دور ہے، مگر مجھے کوئی زحمت نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں مجھے پیغمبر کے ہاتھ پر علی نظر آ رہے ہیں اور کربلا کے اندر امام حسین کے ہاتھ پر ایک اور علی نظر آ رہے ہیں. وہ سیدھا اس سے چلے گئے جناب علی اصغر کی شہادت کے اوپر.
اب یہ واقعاً فن ہے، یہ واقعاً فن ہے۔ جناب سیدہ کی چادر کو ڈسکس کرتے کرتے جناب زینب کی چادر پر آپ جا سکتے ہیں۔ وہ فضائل کا بیان تھا اور یہ مصائب کا ہو گیا، یہ سب ہو گیا۔ یہ 4 5 6 مثالیں اس وقت ہم لوگوں نے ڈسکس کی، ان مثالوں کو آپ پھیلاتے چلے جائیں، اس میں آپ کے ذوق کا بہت دخل ہے۔ جی فرمائیے۔ علامہ اسماعیل دیوبندی صاحب کے جملے تھے، کن کے؟ علامہ اسماعیل دیوبندی، دیوبندی صاحب، ہاں وہ ایک ہاتھ پہ جملہ فضائل کا کہتے تھے، دوسرے ہاتھ پہ جملہ مصائب کا کہتے تھے۔ کیا بات ہے، بیسمنٹ کی تقریر ہوتی ہے، اسی پہ ایک ہاتھ پہ فضائل، دوسرے ہاتھ پہ مصائب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اب یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کے ذوق کا بہت دخل ہے۔ ایک ٹیسٹ آپ حاصل کرتے ہیں اور پھر ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں کہ آپ اپنا ذوق کیسے بناتے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سب بیان کرنے کے بعد کیا یہ ضروری ہے؟ 5 سال تک بھول جائیے، کوئی ربط مصائب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے جو پرانے ہیں بسم اللہ وہ کریں یہ سارے کام، اس کی وجہ سے مجلس کا منع مت کیجیے گا کہ میں ربط مصائب کیسے ڈھونڈوں گا، کوئی ضرورت نہیں ربط مصائب کی، بھول جائیے 5 سال تک، کراس کر دیں۔ ربط مسائل کوئی ایسا جزو لا ينفق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مجلس کا منع کر دیں۔ آپ کہیں کہ مصائب میں کیا پڑھوں گا، نہیں سمجھ میں آ رہا، تو آپ مجلس نہیں لے سکتے۔ اگر آپ بیان کے اندر جو درمیان کا حصہ ہے اس میں آپ تیار نہیں ہیں، آپ مجلس نہیں لے سکتے۔ آپ کو مجلس تیار کرنی ہے، لیکن آپ کہیں کہ یار یہ ربط مصائب تو میرا تو پسینہ پیشانی سے گرنے لگتا ہے، اس کو کس طریقے سے حاصل کروں، بھول جائیے، کوئی ضرورت نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بڑا نام لیتا ہوں، ڈاکٹر قلب صادق۔ وہ ربط مصائب کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، عام طور پر کبھی کر دیا نہیں تو نہیں کیا۔ یعنی وہ اپنی بات بیان کر رہے ہیں اور اچانک کہیں گے بس عزیزوں آج ایک جوان کا ماتم آپ کو کرنا ہے اور جناب علی اکبر کا ذکر شروع کر دیں۔ یہ آپ دیکھ لیجیے گا، چیک کیجیے گا، آج ایک جوان کا ماتم آپ کو کرنا ہے، جناب قاسم کا ذکر شروع کر دیا۔ آج آپ کو علمدار کا ماتم کرنا ہے، حضرت عباس کے مصائب شروع کر دیا انہوں نے۔ میری بات یہاں تک مکمل ہو گئی، اور آج تو شب عاشور ہے۔ 7 محرم رشید ترابی صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، جو کہ ربط مصائب کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے، نہیں ملے ان کو ربط مصائب، کوشش کر کے وہ تھک گئے اور کافی دیر تک کوشش کرنے کے بعد ان کو ربط نہیں ملا، ہوتا ہے یہ۔ تو انہوں نے ایک جملہ کیا کہا، کیا 7 محرم کو بھی مجھے ربط مصائب کی ضرورت ہے؟ یہ کہہ کے وہ مصائب پر آئیں۔ ایگزیکٹلی، یعنی یہ خطیب کی خطابت، آپ فن تو دیکھیں اس کا، کہ کیا 7 محرم کو بھی مجھے ربط مصائب کی ضرورت ہے؟ بس میرا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ آج 7 محرم ہے، پانی بند ہو چکا ہے، اور پھر لوگ ترابی صاحب لوگ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں اس کے اندر، اور واقعاً یہ ہے اس کی روحانیت ہے۔ دیکھیں وہ خطیب جو ہے اس نے اپنے آپ کو واقعاً اتنا اسپریچولی روحانی اعتبار سے ڈھال لیا ہے اس کے اندر کہ پھر مدد خدا کی طرف سے بھی ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ ابھی نئے ہیں یا بالکل فریش ہیں یا کوئی حرج نہیں، 5 سال تک آپ بھول جائیں یہ ربط مصائب کو۔ اس کی وجہ سے مجلس کا منع مت کیجیے گا، بات واضح اس کے اندر۔ اب آئیے تھوڑا سا، اب کتنا ٹائم ہے، 5.5 منٹ، 7 ہی چل رہے ہیں، ہاں۔ اس کے گزارش یہ جو بیان کے حوالے سے ہے نا، آیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب آلریڈی بزرگان کی جو مجلسیں موجود ہیں نا، ان کو آپ پڑھیں، سنیں اور پڑھیں، جو پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا۔ نقن صاحب پڑھنا آپ کے لیے لازم ہے ان کو، تاکہ آپ کی اردو بھی بہتر ہو۔ جو اہل زبان ہیں میں معافی چاہتا ہوں، وہ میرے مخاطب نہیں ہیں، لیکن بہرحال اردو بہتر کرنے کے لیے نقن صاحب کو پڑھیے۔ مصطفیٰ جوہر صاحب کی جو تقاریر ہے وہ بھی چھپ کر آ گئی ہیں، مگر اس کے اندر کمپوزنگ کے بڑے ایررز ہیں، ورنہ وہ بھی بہت اچھا مواد ہے۔ رشید ترابی صاحب کی 5-6 موجود ہیں جلدیں، ان کو آپ پڑھیں، باقاعدہ بنی بنائی جو مجالس موجود ہیں ان کو آپ پڑھیں۔ ذیشان اندر جوادی صاحب نے کچھ مجلسیں لکھی ہی اس کے لیے ہیں کہ جو مبتدئین ہیں، جو نئے ہیں، ان کے لیے انہوں نے لکھی ہے، میں نے خود اس سے استفادہ کیا۔ میں بالکل آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں، 90s کے اندر جب میں نے باقاعدہ مجلسیں پڑھنا شروع کی تھی تو اس موقع پر میں نے ذیشان صاحب کے ان مسودوں سے بہت زیادہ استفادہ کیا تھا۔ میں اس کو لیتا تھا، میمورائز کرتا تھا اور مجلسیں پڑھتا تھا، اس سے بہت فائدہ حاصل کیا۔ اسی طرح سے ان کی ایک کتاب ہے ذکر و فکر، یہ نکات ہیں ذیشان صاحب کی۔ ذکر و فکر یہ ان کی ڈائریاں ہیں،
یہ ان کی ڈائریاں تھیں جس کو انہوں نے نکات کی صورت میں چھاپ دیا ہے. آپ کے بیان کے لیے آپ کو کئی موضوعات وہاں پر ایسے ملیں گے جن میں نکات ہیں. یہ وہ کہتے تھے کہ یہ درمیانے درجے کے ذاکرین کے لیے، مبتدئین کے لیے، درمیانے درجے کے لیے. پھر جو اعلیٰ اوپر آ جائیں تو پھر ان کے لیے تو ان کی مجالس ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر ذیشان صاحب کی 500 سے زیادہ تقریریں موجود ہیں. یوٹیوب کے اوپر 500 سے زیادہ تقریریں موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. یعنی اتنا آسان ہو گیا ہے مجلس تیار کرنا جس کی کوئی حد نہیں. اگر آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں تو مجلس تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں. وہ ساری چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں. پھر کہہ رہا ہوں 500 آپ زندگی بھر پڑھتے رہیں بھائی. 500 تقاریر اگر اتنے منجھے ہوئے مقرر کے آپ کو مل جائیں. آپ چھٹے امام کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، ان کی تقریر موجود ہے. بی بی کی ولادت کے حوالے سے کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ان کی تقریر موجود ہے. تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے. پھر سیدھی سی بات ہے، جب آپ سیرت پڑھنا چاہتے ہیں، سیرت کی کتابیں تو پیش نظر ہیں آپ کے. یعنی ہمارا مفروض یہ ہے کہ وہ مطالعہ آپ کا چل رہا ہے جس سے آپ کی تقریر میں مزید نکھار پیدا ہوگا. آیت کا جو انتخاب ہے نا، کبھی کبھی ویسے ہی کریں. ناول لکھنے والے ایک مصنف تھے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ ناول کیسے شروع کرتے ہیں؟ ہر مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ پورا ایک آپ کے ذہن میں پلاٹ ہوتا ہے، اسکیچ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ ناول لکھنا شروع کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو میرے ناول کے کردار ہیں ان میں سے کسی سے بھی میں یہ لکھواتا ہوں کہ اس نے گھنٹی بجائی، وہ گئے اور دروازہ کھولا، کہا کہ اب خود بخود وہ فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی اسکیچ نہیں ہے ذہن میں، اور وہ شروع ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ممبر پہ جا کے یہ کام کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کاغذ کے اوپر یہ کام کریں. یعنی مثلا آپ نے ویسے ہی ایک آیت کا انتخاب کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. ٹھیک ہے جی، آپ مجھے بتائیے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ خطبہ ہو گیا، خطبے کے بعد آپ نے سرنامہ کلام کی آیت بنا دی. بتائیے کیا پہلا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں کیا بیان کریں گے آپ؟ ترجمہ. ایگزیکٹلی، اس کا سب سے پہلے ہوگا ترجمہ. ترجمہ. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسری چیز، یہ گھنٹی بج رہی ہے، اس کے بعد آپ بتائیے اب دوسری چیز کیا ہوگا؟ منطقی طور پر چلو، کیا چیز؟ میں نہیں سن پایا آپ کی بات. بالکل بنا سکتے ہیں. میں تو صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے ابھی آپ کے سامنے یہ آپ کا کاغذ ہے اور آپ ابھی بنانا چاہ رہے ہیں، بناؤ نا. جیسے انہوں نے کہا ترجمہ، بالکل صحیح ہے، معقول بات ہے. اس کے بعد تشریح. میں تشریح نہیں، سوچو منطقی اعتبار سے اور کیا ہونا چاہیے. آپ ایک چیز چھوڑ رہے ہیں درمیان میں، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یاد کریں کیا ہونا چاہیے. نو حدیث بھی حدیث تو بہت بعد میں آئے گی. احسن، حوالہ. اچھا تو شاید ہم سننے میں رہ گئے. حوالہ. حوالے کے اندر کیا چیزیں آئیں گی؟ آیت کا نمبر اور سورے کا نمبر. سورہ اور آیت نمبر. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، ابھی بھی نہیں، ابھی بھی غلط. وہی ایک سٹیپ میں سو رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں گھنٹی بجی ہے، آگے بڑھیں نا، جلدی نہیں کریں. یہ سب آپ کر سکتے ہیں، یہ جتنی چیزیں بھی ہو رہی ہیں نا یہ سب آپ کر لیں، جمپ کر جائیں. مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر آپ اس سیکوینس کو فالو کریں گے نا تو آپ کے یہ 4 سے 5 منٹ کا مواد ہے وہ کیوں آپ مس کر رہے ہیں؟ یہ 4 سے 5 منٹ کا مواد ہے درمیان میں، آپ کیوں اس کو مس کر رہے ہیں؟ آپ اس کو پھیلائیں، 5 منٹ کا یہ مواد بنتا ہے پورا. لفاظی بعد میں آئے گی، ابھی نہیں. ابھی مجھے یہ بتائیے کیا مس کیا ہو رہا ہے؟ ابھی آپ نے صرف سورہ کا نام بتایا، آیت نمبر بتایا، اب کیا بتائیں گے اگلی چیز؟ یہ سورہ کون سا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مثلا یہ سورہ بقرہ ہے، یہ بتا سکتے ہیں مکی ہے مدنی. اب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ مکی اور مدنی میں فرق کیا ہوتا ہے، اس سورہ کی کل کتنی آیتیں ہیں، اس سورہ کا موضوع کیا ہے. یہ کرنے کے بعد یہ 3 سے 4 منٹ، میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے اوپر آدھا گھنٹہ لگائیں، یہ آپ کا اہم مین موضوع نہیں ہے، یہ آپ کا درمیان کا موضوع ہے. جس طریقے سے آپ کھانا بریانی پکوائیے، سلاد بھی تو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ پہلے پانی پلائیں گے، پھر سلاد دیں گے، ہاتھ واتھ دھلوا کے اس کو بٹھائیں گے، پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہوگی نا. تو بریانی آپ پہلے سے کیوں لا رہے ہیں؟ بریانی پہلے سے مت لائیے، اس سے پہلے جو سلاد ولاد اور رائتا وائتا ہے اس کو لے کے. جی
ہاں، اور یہ معلومات بھی ہے، دیکھیں جنرل نالج بھی ہے. جو آپ کے جو سامعین ہیں نا وہ سارے مدرسے کے طلاب نہیں ہیں، آپ ان کو ایک جنرل نالج دے رہے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا گیا؟ اس میں گائے کا تذکرہ آتا ہے مثلا. پھر آپ یہ سمجھائیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پورے سورے کے اندر بس گائے ہی کا ذکر ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. قرآن مجید کے اندر عنوانات اس طریقے سے نہیں ہوتے ہیں. یہ سب جب آپ بیان کرتے ہیں یہ 4 منٹ کا موضوع ہے، 4 منٹ کا مواد ہے. اگر آپ کی 40-45 منٹ کی اگر ایک تقریر ہے اور اگر آپ کا انداز اس طرح سے ہو جائے تو ابتدا میں آپ کے 4-5 منٹ بالکل ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے تحت بننا شروع ہو جائیں گے کہ مجھے شروع تو یوں ہی کرنا ہے. اب آپ غور کیجئے گا، طالب جوہری صاحب کی پرانی تقریریں نکال کے سنیے گا، یہ ان کا طریقہ کار تھا. عشرے میں ہوگا، عشرے میں یہ پہلی مجلس میں ہو سکتا ہے، دوسری مجلس میں نہیں ہوگا. دوسری مجلس میں صرف ترجمہ ہوگا اور آپ شروع کریں گے بریانی کی طرف. تو سلاد آپ کل کھا چکے ہیں. اب اس کے ہاں جی جی جی. اب آئیے اس کے اندر یہ یہاں تک پہنچنے کے بعد، ٹھیک ہے جی، اب یہ آیت کا ترجمہ تو آپ نے کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں تک آپ پہنچ گئے. اب واپس آپ ترجمے کو ریکال کروائیں، اور ریکال کروانے کے بعد اب اس کے اندر دیکھیے کون کون سے الفاظ ہیں. الدین، الاسلام، یہ 2 مین الفاظ ہیں. ان 2 لفظوں کی تشریح کے اندر آپ کو ہیلپ ملے گی لغت سے، آپ کو قرآن کی دوسری آیتوں سے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اس کے اوپر اگر آپ اس کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے بحث کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ گفتگو آگے بڑھتی ہے. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ایک بہت اہم اور سنجیدہ اور حساس موضوع جو پلورلزم کا آج کل ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لفظ اسلام قرآن میں اور کہاں کہاں استعمال ہوا ہے؟ آ سکتا ہے. دین کہاں کہاں استعمال ہوا ہے؟ آ سکتا ہے. اسلام کی تعریف امیر المومنین نے کیا کی ہے نہج البلاغہ میں؟ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو الاقرار والاقرار هو العمل والعمل هو الاداء والاداء. یہ ساری چیزیں یعنی آپ اگر اس کو پھیلاتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں کھلتی چلی جائیں گی. یہ سب آپ اپنا بنائیں. مثلا صرف اسی ایک آیت کو، یہ تو میں نے یعنی ابھی ذرا وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو کاغذ دیتا. یقین کریں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا کہ کاغذ لیجیے اور بنائیے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اب ٹائم نہیں ہے. لیکن آپ اس کو ضرور کیجیے، آج ہی کیجیے، گھر جا کر کیجیے. اسی آیت کو لیجیے اور اس آیت کے ذیل میں اسی ترتیب سے اس کو بناتے چلے جائیے. یہ بنا لیں، پھر اس کے بعد نقن صاحب کی 10 تقریریں ہیں اس موضوع کے اوپر، جا کے دیکھیے گا. اسی موضوع پہ نقن صاحب کی 10 تقریریں ہیں. معرکۃ الآراء اس کو دیکھیے گا جس کا عنوان ہے دین فقط اسلام ہے. تو یہ دیکھیے تو اس سے مزید اندازہ ہوگا. جی ارشاد. مثلا کسی ایسا موضوع رکھنا چاہ رہے ہیں جیسے سورہ مومنون میں مومنوں کی علامات، اب مثلا 10-11 آیت ہیں سورہ فرقان کی آخری. تو مثلا معاشرے کا اگر موضوع بنانا چاہیں تو مثلا خطبہ بھی تھوڑا سا اگر بلانی ہے تو پھر آیات کو کس طرح پڑھیں، ساری آیات کو پڑھیں یا ان میں سے فقط سب ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے عشرے کا موضوع ہے تو سیدھی سی بات ہے پھر تو ہر جو صفت آئی ہے وہ ایک ایک تقریر کا موضوع بن جائے گی. اس طرح سے کیا ہے، اس طرح سے علماء نے کیا ہے. یہ نیٹ کے اوپر اویلیبل بھی ہے. مثلا البتہ وہ انگریزی میں تھا. سید محمد رضوی نے 10 تقریریں اسی موضوع کے اوپر کی. یہ کیا بالکل ایگزیکٹلی یہی ہوگا نا، یہی ہوگا اس کے اندر. جی اگر جیسے اسے لفظ انّا ہی ہے شروع کے اندر، مثلا میں اپنا ایک تجربہ بیان کر رہا ہوں. ارشاد. مثلا اگر مجمع پہ آپ تھوڑی سی اپنی عربی ساکھ آپ نے بٹھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مثلا انّا پہ 1 منٹ کی گفتگو کرتے ہیں. کر سکتے ہیں، بور نہ ہو جائیں. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ عربی نکات جو استفادہ ہے ادبیات سے وہ کریں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں، مگر اس کو اتنا بوجھل نہ بنا دیں. اگر آپ بوجھل بنا دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے لیے یہ گراں ہوگا، پھر ان کی توجہات ہٹ جائے گی. تو یہ جو ایک خطیب کا کام ہے نا، ایک خطیب کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مجمع کو انگیج رکھے، یہ اس کا کام ہے. ورنہ اس کی گفتگو اگر بوجھل ہو جائے گی تو مجمع ادھر ادھر ہونے لگے گا. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ کی جو تقریر کا دورانیہ ہے کوشش کریں کہ 45 منٹ سے زیادہ نہ ہو. اگر آپ کے میزبان آپ سے کہہ رہے ہیں کہ 20 منٹ کی تقریر کیجیے گا تو میرا مشورہ ہے 18 منٹ کی کیجیے گا.
20 मिनट की मत कीजिएगा, 18 मिनट की कीजिएगा। वो अगर कहें 1 घंटे की तकरीर करनी है तो आप 55 मिनट की तकरीर करें। वो अगर आपसे कहें 45 मिनट की तकरीर करनी है, आप 5 मिनट पहले ख़त्म कर दें उसके अंदर। कभी भी ये ना करें कि 45 मिनट की तकरीर उसने कही है, आप उसको 55-60 मिनट तक ले जाएं, ना करें, ये बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें कि जो टाइम आपको दिया गया है उससे कम में आप अपनी तकरीर को मुकम्मल करें। और 5 साल तक ये 1.5 घंटे वाली तकरीर तो बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल भी मत करें। अगर आप पर छोड़ दिया जाए तो आधे घंटे से पौने घंटे के अंदर आपको तकरीर मुकम्मल कर लेनी है, इससे ज़्यादा तुलानी ना करें। 5 साल के बाद फिर कीजिएगा जितनी देर की आप करना चाहें उसके अंदर, अभी नहीं। ठीक है जी। अगर आगा जवान नस्ल को सुनकर आए हो तो नहीं है ये, अब शख्सियात के ऊपर यूँ बात ना करें यार इसके अंदर। देखिए यूँ कोई वो फिर वो नेगेटिव कमेंट्स और वो शुरू हो जाएगा, वो अच्छी चीज़ नहीं जी। भाई 3-3 घंटे की हमने भी तकरीरें सुनी है भाई। बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 5 साल तक आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि ना करें। जी जी हाँ करें, ठीक है, मवाद सही है तो करें, कोई नहीं, ठीक है। फ़र्क पड़ता है उसके अंदर, बिल्कुल। अल्लाह आप लोगों का हामी हो नासिर।